بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آرمی چیف کی تعیناتی کو جس طریقے سے سیاستدانوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، جس طریقے سے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، تو اب دیکھیں اس میں وجہ یہ ہے کہ ہر سیاستدان کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ تو خیر اب جو سمری ہے، جو 6 موسٹ سینئر لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ان کے نام بھجوا دیے گئے ہیں پرائم منسٹر آفس کو۔ تو ان میں ایک تو عاصم منیر صاحب، دوسرے نمبر پہ سید شمشاد صاحب، تیسرے نمبر پہ اظہر عباس صاحب، چوتھے نمبر پر نعمان محمود صاحب اور پانچویں نمبر پہ فیض حمید صاحب، چھٹے نمبر پر محمد عامر صاحب ہیں۔ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ 6 کے 6 سینئر اور پاکستان آرمی کی کمانڈ کے لیے اہل ترین ہیں، کیونکہ اب اس لیول پہ میرٹ پہ ہوئے ہیں تو ان کو ایکسپیرینس بھی ہے اور بہت سی مشکلات، بہت سی ایسی چیزوں سے وہ گزر چکے ہیں، سارے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل ہیں۔ لیکن اب کہا جاتا ہے نا کہ جیسے جتنے منہ اتنی باتیں۔ اب بہت سی باتیں ہیں، آگے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جس طریقے سے ابھی سچویشن چل رہی ہے، جو ڈسکشن ہو رہی ہیں ابھی، اور کون سے آرمی چیف بننے جا رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ چیزیں اب کہی جا رہی ہیں، ڈسکس ہو رہی ہیں، تو وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں ابھی۔ تو اب اس میں اب یہ دیکھیں، پہلے تو خیر آپ کو یہ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جیسے عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا، جس طریقے سے انوالومنٹ انہوں نے پہلے کی ہوئی تھی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، لیکن وہ کچھ دنوں سے بالکل ہی سائڈ پہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں جن کو بھی تعینات کیا جائے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب میدان میں آئے ہیں تب عمران خان صاحب نے سوچا کہ اب مجھے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب نواز شریف صاحب میدان میں آ چکے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کی ایک شروع سے عادت ہے، کوئی وجہ ہو یا نہ ہو نواز شریف صاحب ٹکر دے دیتے ہیں، نواز شریف صاحب لڑائی کے اندر اتر جاتے ہیں۔ اب اس دفعہ تو کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ اب یہ دیکھیں نواز شریف صاحب نہ ہی پرائم منسٹر ہیں، نہ ہی نواز شریف صاحب کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے، لیکن پھر بھی ان کی خواہش ہے جو شروع سے پہلے بھی ان کی چلتی آئی ہے۔ تو نواز شریف صاحب ابھی بھی یہ خواہش ان کی تھی کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کریں۔ تو کچھ نام، ایک نام نواز شریف صاحب نے بھی کہا جا رہا ہے کہ ریکومنڈ کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک نام جو ہوتا ہے وہ ادارے کی طرف سے بھی ریکومنڈ کیا جاتا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب درمیان میں آ چکے ہیں، ایک سائڈ پہ بھائی ہیں، دوسری سائڈ پہ ادارہ ہے۔ اب ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے انہوں نے۔ اب شہباز شریف صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ پر اور ہمت کر کے ایک اچھا فیصلہ کرنا ہوگا، رشتہ داری کو نہیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا مفاد، پاکستان کی ترقی، پاکستان کا مستقبل سب سے اہم ہے میں سمجھتا ہوں۔ تو اسی لیے شہباز شریف صاحب کو ایک اچھا فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز جو کہی جا رہی ہے، جو سب سے زیادہ جس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں ابھی، زرداری صاحب کے حوالے سے، کیونکہ زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، بہت خوشگوار ماحول کے اندر، خوشگوار موڈ کے اندر تو ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کافی زیادہ چیزیں فائنل کر چکے ہیں، کیونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بھی اچھے ہیں باقی پارٹیوں سے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چھٹے نمبر پہ نام دیا گیا محمد عامر صاحب کا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کی خواہش پہ دیا گیا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے 3 نام ہوتے تھے، اگر زیادہ نام بھی کیے جاتے تو 5 نام ہوتے تھے۔ تو اس دفعہ نمبر 6 پہ بھی نام دیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل کا۔ تو اب یہ تو بات وہی ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، مطلب کوئی صحافی ہو ان کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، سیاستدان ہو ان کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، تو ہر کسی کا ایک اپنا اپنا اوپینین ہے۔ اب اس میں کچھ کنفرم تو نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جی زرداری صاحب کافی فیوریٹ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جس طریقے سے کہا جا رہا ہے، اب چھٹے نمبر پہ جو نام ہے محمد عامر صاحب کا، بے شک سارے ہی اہل ہیں، جو بھی آ جائیں آرمی چیف تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی بیسٹ ہیں، سارے ہی اہل ہیں اس چیز کے لیے۔ تو سارے کے سارے ہی ایک اتنا میں سمجھتا ہوں کہ ایبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ کمانڈ کر سکتے ہیں، تو جن کے نام ہیں 6 سینئرز کے۔ تو اب اس میں لیکن
دیکھا جائے تو محمد عامر صاحب کا نام ہے 6 نمبر پر۔ اب آرمی میں کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب جونیئر کو تعینات کیا جاتا ہے تو جو سینئرز ہوتے ہیں وہ سپر سیڈ ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے اس طرح کا فیصلہ میرے خیال سے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیر شمشاد صاحب ہیں ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیر شمشاد صاحب کے اوپر صرف ایک ہی سینئر لیفٹنٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہے، اور وہ تو ویسے بھی ریٹائر ہونا تھا انہوں نے 27 کو، تو ان کے چانسز زیادہ بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ محمد عامر صاحب ہیں 6 نمبر پر، ان کے چانسز اس لیے کم بتائے جا رہے ہیں۔ تو باقی خیر اب شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، آگے انہوں نے سائن کر کے بھیجنے ہیں، اور سائن کر کے صدر صاحب کے پاس بھیجنے ہیں۔ اب اس میں صدر عارف علوی صاحب کا بھی کافی اہم رول ہے۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر چاہیں تو وہ 10 دن کے لیے روک بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں اب بڑی اہم چیزیں ہیں، اہم ڈیولپمنٹس ہونی ہیں۔ تو لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ صدر علوی صاحب کو جو بھی سمری جائے گی وہ سائن کر کے بھیج دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بھی اس چیز سے عمل دخل نہیں ہے، جو بھی آرمی چیف آ جائے ہمیں کوئی بھی اس چیز پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اب آگے پتہ چلے گا ان چیزوں کا۔ تو خیر آج جنرل باجوہ صاحب نے ایز اے آرمی چیف اپنی آخری سپیچ کی ہے، تو اس سپیچ کے اندر انہوں نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جن کی بہت زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور کچھ صحافی سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے، کچھ سپورٹ کرتے ہیں، کچھ تنقید کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ رکھتا ہوں۔ پہلے باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان آرمی کا جو ادارہ ہے اس کی ماضی کے اندر سیاست کے اندر انوالومنٹ رہی ہے۔ اب اس چیز کا انہوں نے اقرار کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب پچھلے سال فروری سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سیاست کے اندر انوالومنٹ ہے، جو عمل دخل ہے، وہ ہم بالکل بھی نہیں کریں گے۔ تو اب بہت سے صحافیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پہلے جو ماضی کے اندر اتنے سال انوالومنٹ کی گئی ہے تو وہ غیر آئینی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اس کا حساب کتاب کون دے گا، یہ بھی سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوسری سٹیٹمنٹ ان کی تھی باجوہ صاحب کی، کہ جو سازش کا بیانیہ بنایا گیا ہے، مطلب عمران خان صاحب نے جو بھی سائفر کے حوالے سے جو بیانیہ اپنا ان کا تھا، تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سازش کا بیانیہ بنایا گیا ہے تو اس میں اگر کوئی حقیقت ہوتی تو آرمی کا ادارہ کبھی بھی سائیڈ پہ نہ بیٹھا ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی سازش ہوتی تو اگر آرمی کا ادارہ انوالومنٹ نہ کرتا تو ہمارے لیے وہ اس کو اگر نہ ہم روکتے تو ہمارے لیے وہ گناہ کبیرہ تھا۔ ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ کوئی سازش نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی باہر سے انوالومنٹ نہیں تھی، تو یہ ان کا کہنا تھا۔ اس چیز میں بھی کافی تنقید ہوئی ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں باجوہ صاحب نے ایک تو اقرار یہ بھی کیا ہے کہ سیاست کے حوالے سے جو ان کی انوالومنٹ تھی ادارے کی، اب ان چیزوں کو سب کو میں سمجھتا ہوں کہ ختم کر کے ادارے کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی جو بھی ایک اختلافات ہیں ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اور پاکستان کے مفاد کے لیے، بہتری کے لیے اور مستقبل کے لیے تو سب کو مل کر ایک آگے بڑھنا ہوگا۔ کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ملک آزاد ہوئے تھے وہ کہیں پہ پہنچ چکے ہیں، اب پاکستان وہیں کا وہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہیں بھی نہیں، پیچھے کی طرف قدم ہے پاکستان کے۔ تو اسی لیے اب پولیٹیکل سٹیبلٹی آنا ضروری ہے پاکستان کے اندر۔ تو اب سب کو مل کر چلنا ہوگا، پیچھے جو اختلافات ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے، تو ایک صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے جو بھی ایک حکومت آئے گی اس کو پھر ملک کو آگے لے کے چلنا ہوگا۔ تو خیر اب آگے جو آرمی چیف آئیں گے، اب ظاہر سی بات ہے ان کی فرسٹ پریورٹی یہی ہوگی کہ وہ آ کر پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائیں، اور اپنا جو ادارہ ہے آرمی کا ان کو صرف اپنے کام تک ہی محدود رکھا جائے، سیاست میں عمل دخل بالکل نہیں ہوگا۔ تو اب ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے مسئلے، سیاست کے اپنے مسئلے وہ خود ہی حل کریں۔ تو اب دیکھیں پوری قوم کو انتظار ہے آرمی چیف کا، کیونکہ یہ بہت اہم تعیناتی ہوتی ہے، اور اگلے 3 سال ظاہر سی بات ہے جو بھی نام ہوگا اگلے 3 سال پھر انہوں نے ہی سب کو لے کر چلنا ہے۔ تو اسی لیے اب بہت زیادہ اس چیز کی ہائپ کریٹ بھی ہے، بہت زیادہ انتظار بھی ہے لوگوں کو۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون سے آرمی چیف بنتے ہیں۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔